السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل احترام میری ماؤں اور میری بہنوں، الحمدللہ آج 1 جنوری 2023 کو بروز اتوار ہمارا یہ مبارک سلسلہ نماز کا طریقہ اور نمازیوں کی چند غلطیاں، اللہ کے فضل سے اس سلسلے کی آج یہ آخری کڑی ہے۔ اللہ عز و جل سے مجھے امید ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے ان 9 ہفتوں میں پڑھا سے سمجھا بھی ہوگا اور اس پر عمل بھی ہم نے شروع کر دیا ہوگا۔ آج الحمدللہ 10واں ہفتہ ہے، 10واں اتوار ہے، اور انشاءاللہ اس سلسلے کی آج کی آخری کڑی ہے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بقیہ جو آپ کی نوٹس میں کچھ غلطیاں اور مذکور ہیں، انشاءاللہ ہم پہلے انہیں بیان کریں گے، ذکر کریں گے۔ نوٹس مکمل ہونے کے بعد جہاں تک ممکن ہوگا آپ کے سامنے نماز کا پریکٹیکل عملی طریقہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو علم اور عمل دونوں کی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ اللہ عز و جل کا یہ کرم، اس کی نوازشیں ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ تقریباً 31 غلطیوں تک بات مکمل کر لی ہے۔ اب انشاءاللہ 32 سے لے کر 48 تک، کل یہ 9 اور 8 17 غلطیاں مزید ہیں جو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے آئیں گی۔ نوٹس اپنے کھولیے، اس لیے کہ ابھی ہم یہاں سے نوٹس شیئر نہیں کر پائیں گے آپ کی اسکرین پر، لہٰذا آپ کے ہاتھ میں جو نوٹس ہیں اس میں آپ آئیے صفحہ نمبر 3، 4، 34، 32، 30، صفحہ نمبر 30 تک الحمدللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ صفحہ نمبر 31 پر آئیے، غلطی نمبر 32ویں غلطی، قیام کے لیے اٹھتے وقت زمین پر اعتماد نہ کرنا۔ قیام کے لیے اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکنا۔ اس کے پہلے آپ دیکھیے غلطی نمبر 31، دوسری اور چوتھی رکعت کی شروعات میں جلسہ استراحت نہ کرنا، یعنی آپ پہلی رکعت مکمل کر کے سیدھے گھٹنوں کے بل اٹھ جائیں، سجدے سے سیدھے آپ اٹھ جائیں، تو یہ غلطی ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ آپ ہلکا سا بیٹھیں، پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ ہلکا سا بیٹھ جائیں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہوں۔ اسی طرح تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد دوسرے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد آپ ہلکا سا بیٹھ جائیں اور اس کے بعد پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑی ہوں، ہونا ایسا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ عجلت میں یا نہ جانتے ہوئے نادانستگی میں غلطی کرتے ہیں کہ پہلی رکعت سے دوسرا سجدہ جب مکمل ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے تیسری رکعت مکمل کرتے ہیں تو سجدے سے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا انہیں ہلکا سا بیٹھ جانا چاہیے۔ اس کے بعد جب ہم اٹھیں، پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے یا دوسری کے بعد تیسری کے لیے، تیسری کے بعد چوتھی کے لیے جب ہم اٹھیں تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکنا ہے، ہمیں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکنا ہے، گھٹنوں ہی پر زور لگا کر آپ نہ اٹھیں۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، ابو قلابہ عبداللہ بن زید جرمی رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں جاءنا مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ فصلی بنا فی مسجدنا ھذا فقال انی لأصلی بکم وما ارید الصلاة ولكن ارید ان اریکم کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی۔ قال ایوب قلت لأبی قلابہ وکیف کانت صلاتہ؟
قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. حدیث آپ کے سامنے ہے، نوٹس میں آپ کے سامنے رومن میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، ترجمے پر دھیان دیجئے۔ ابو قلابہ عبداللہ بن زید جرمی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ آئے اور ہماری اس مسجد میں انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ نماز تو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، لیکن میں دراصل نماز پڑھانا نہیں چاہتا، امامت نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے نماز پڑھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بس تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو اس لیے میں نماز پڑھا رہا ہوں، ورنہ مجھے تمہیں نماز پڑھانے کا، تمہارا امام بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ قال ایوب السختیانی، ایوب سختیانی رحمہ اللہ یہ ابو قلابہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابو قلابہ سے پوچھا وَكَيْفَ كَانَتْ صَلَاتُهُ، کہ آپ نے مالک بن حویرث کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کیسے نماز پڑھائی تھی؟ تو ہمارے استاد ابو قلابہ رحمہ اللہ نے جواب دیا مثل صلاة شیخنا ھذا، ہمارے یہ جو شیخ ہیں، جو ہمارے استاد ہیں، ہمارے یہ جو امام ہیں عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ، ہمارے یہ جو استاد ہیں عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ جس طرح سے ہمیں نماز پڑھاتے ہیں اسی طرح سے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ایوب رحمہ اللہ کہتے ہیں اور ہمارے استاد عمرو بن سلمہ نماز کیسے پڑھاتے تھے؟ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، اللہ اکبر مکمل کہتے تھے۔ ایسا نہیں کچھ لوگ رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ لفظ سنائی دیتا ہے اور بقیہ وہ منہ کے منہ میں بول دیتے ہیں، ایسا نہیں، اللہ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے کانا یتم التکبیر، وہ مکمل اللہ اکبر کہتے تھے، بیچ میں کوئی اس کا ٹکڑا چھپا نہیں لیتے تھے، اللہ اللہ نہیں، اللہ اکبر مکمل طور پر تکبیر کہتے تھے۔ اور وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، جب دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھاتے، جلسا، تب سکون سے بیٹھ جاتے، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر ٹیک لگاتے، ثُمَّ قَامَ۔ یہ ہے آپ جب دوسرا سجدہ کر لیں، آپ کو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے یا تیسری رکعت آپ کی مکمل ہو گئی، سجدہ ہو گیا، اب آپ کو چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو زمین پر ٹیک لگائیے اور زمین پر ٹیک لگا کر آپ دوسری یا پھر چوتھی رکعت کے لیے اٹھیے۔ یہ نہیں کہ دوسرے سجدے سے سیدھے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ دوسری رکعت میں پہنچ جائیں، یا تیسری رکعت کے بعد سجدے سے سیدھے اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، ایسا مت کیجئے۔ ہلکا سا بیٹھیے، زمین پر دونوں ہاتھوں سے ٹیک لگائیے اور پھر آپ کھڑے ہوئیے۔ اس کے بعد 33ویں غلطی ہے اور وہ ہے صفیں سیدھی نہ کرنا۔ باجماعت نماز جو بھی پڑھ رہا ہو، مرد پڑھ رہے ہوں یا عورتیں پڑھ رہی ہوں، یہ ضروری ہے کہ ہم صفیں سیدھی کریں، یہ ضروری ہے کہ ہم صفیں سیدھی کریں۔ اگر صف سیدھی نہ ہو تو اس کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ او لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، تم ضرور بضرور اپنی صفیں سیدھی کیا کرو، یعنی ایک آدمی آگے نکلا ہوا ہے، دوسرا پیچھے نکلا ہوا ہے، ایک کا پیر ادھر ہے دوسرے کا پیر ادھر ہے، دونوں کے بیچ میں گیپ ہے، اس طرح سے مت کرو۔ صفیں بالکل ایک دم اسٹریٹ سیدھی ہونا چاہیے، ضرور بضرور اپنی صفیں سیدھی کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں یعنی تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کدورت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی صفیں سیدھی نہیں کرتے۔ ایک بندہ تھوڑا سا آگے ہے، دوسرا بندہ تھوڑا سا پیچھے ہے، اس کے پیر ادھر ہیں، ٹیڑھے ہیں، اس کے سیدھے ہیں، تھوڑا سا کوئی صف کے آگے ہے، کوئی صف کے پیچھے ہے، تو چونکہ صفیں سیدھی نہیں کی جاتی اس لیے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور دلوں میں نفرتیں اور دوریاں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ باجماعت نماز پڑھ رہی ہوں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا کوئی نفل ہو، مثلا تراویح، تو صفیں سیدھی کرنا ضروری ہے، چاہے پھر وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں۔
34ویں غلطی، صفوں میں خالی جگہ، دو لوگوں کے درمیان، پیروں کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پیروں سے پیر ملانے کا حکم دیتے تھے۔ اب ہم معلوم نہیں کس کو فالو کرتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں پابندی ہے کہ کوئی کسی سے پیر نہ ملائے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مقتدیوں کو پیروں سے پیر اور کندھوں سے کندھے ملانے کا حکم دیتے تھے۔ حدیث آپ کے سامنے ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیموا صفوفکم فإنی اراکم من وراء ظہری، قال انس وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، اپنی صفیں بالکل سیدھی کیا کرو، اپنی صفیں بالکل سیدھی کیا کرو، آگے پیچھے اور جگہ چھوڑ چھوڑ کر مت کھڑے رہا کرو، بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے خصوصی طور پر اس قوت سے نوازا تھا کہ جس طرح ہم آگے دیکھتے ہیں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ لیکن کیا آپ کا پیچھے دیکھنا صرف نماز کی حد تک تھا یا نماز کے علاوہ بھی آپ دیکھتے تھے؟ تو اس سلسلے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، لیکن جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ خاص نماز سے متعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے بھی دیکھنا یہ خاص نماز سے متعلق ہے کہ آپ نماز کی حالت میں اپنے پیچھے والوں کو بھی دیکھتے تھے کہ وہ صف میں کیا کوتاہی کر رہے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کرنے کا حکم دیتے، صفوں کے بیچ میں خالی جگہ چھوڑنے سے آپ منع فرماتے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل کر کھڑے ہو جاتے کہ ہم اپنے دائیں بائیں والے کے کندھے سے اپنا کندھا ملا دیتے اور اس کے پیروں سے اپنا پیر، اس کے قدم سے اپنا قدم ملا دیتے تھے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے قدم بالکل سیدھے ہوں گے، ایسے ٹیڑھے نہیں رکھنا، یہ ایسے ٹیڑھے رکھتے ہیں لوگ، نہیں، یہ ایسے ٹیڑھے نہیں رکھنا، ایسے سیدھے رکھنا ہے آپ کو۔ دونوں ہاتھ جیسے آپ یہ سیدھے دیکھ رہے ہیں نا، اس طرح سے آپ کو بالکل سیدھے رکھنا ہے۔ پیروں کی انگلیاں بالکل قبلے کی سمت ہونا چاہیے، پیروں کی انگلیاں آپ کی بالکل قبلے کی سمت ہونا چاہیے۔ آپ ایسے کھڑے نہیں گویا کہ یہ دیکھیے یہ اس طرح سے آپ کی انگلیاں ہوں، اس طرح ایسے نہیں رکھنا ہے انگلیاں، ایسے دونوں انگلیاں آپ کی سیدھے ہونا چاہیے۔ تو اب جب آپ کی انگلیاں سیدھی ہوں گی، آپ کے دائیں بائیں جو آپ کی بہن کھڑی ہے اس کی انگلیاں سیدھی ہوں گی، تو پھر اب آپ کو اپنے قدم سے قدم ملانا ہے۔ دیکھیے، ٹخنے سے ٹخنا ملانا اور کندھے سے کندھا ملانا آسان نہیں ہے، ممکن نہیں۔ یہ بس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ آپ اتنے زیادہ مل کر کھڑے ہوں کہ گویا آپ کے ٹخنے سے ٹخنے اور کندھے سے قدم مل گئے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، کوئی لمبا ہوتا ہے، کوئی ناٹا ہوتا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی موٹا ہے، تو اس طرح سے ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھا ملانا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں کھڑا ہوں، میرے بازو میں کوئی اور لمبا ہائٹیڈ آدمی کھڑا ہے تو میرا کندھا اس سے ملے گا نہیں۔ میں کھڑا ہوں، میرے بازو میں کوئی مجھ سے ناٹا کھڑا ہے تو میرا کندھا اس سے ملے گا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل سیدھے سیدھے آپ کھڑے رہیں، اور یہ سیدھائی جو ہوتی ہے ٹخنوں کی سمت سے ہوتی ہے۔ حدیث میں جو لفظ ہے نا ٹخنوں سے ٹخنا ملانا، ہم کیا کرتے ہیں؟ انگلیوں سے انگلیاں ملاتے، چھوٹی انگلی سے چھوٹی انگلیاں ملاتے، نہیں، اس سے تو سب ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ جو آپ کے ٹخنے ہیں، آپ کے ٹخنے اپنی بازو والی بہن کے ٹخنوں کے بالکل سامنے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کے جسم کا جو ڈھانچہ ہے وہ ٹخنوں سے اوپر گیا ہوا ہے۔ بقیہ قدم تو چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، جو ہمارے قدم ہیں، پنجے ہیں پیروں کے، وہ تو کسی کا پیر چھوٹا ہے، کسی کا پیر بڑا ہے، تو جس کا پیر بڑا ہوگا ہم اس سے اپنی انگلیاں ملائیں گے تو ہم آگے نکل جائیں گے، ایسا نہیں۔ ٹخنوں سے ٹخنے پر انسان کے جسم کی بناوٹ ہے، انسان کے جسم کی بناوٹ جو اوپر سے نیچے تک جاتی ہے تو آپ پائیں گے کہ ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھا ہے۔ تو دراصل حدیث یہ بتاتی ہے کہ آپ کا ٹخنا اپنے بازو والے کے ٹخنے سے بالکل سامنے ہوگا، آپ دونوں کے ٹخنے بالکل سامنے ہوں گے، اس کو ٹخنے سے ٹخنا ملانا کہا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ تب تو بعض دفعہ ہمیں اس کو سائیڈ میں ڈھکیل دینا پڑے گا، گویا ہم اپنا ٹخنا اس کے ٹخنے پر چڑھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ٹخنے سے ٹخنا اتنا سامنے ہو اور پیر ایسے ملے ہوئے ہوں کہ محسوس ہو ٹخنے سے ٹخنے مل رہے ہیں اور کندھے سے کندھے مل رہے ہیں۔ دراصل یہ تشبیہ دی گئی ہے بہت زیادہ مل کر کھڑے ہونے اور صفیں بالکل سیدھی کرنے کو لے کر۔ اس کے بعد آپ کے اور آپ کے بھائی کے بیچ میں یا آپ کے اور آپ کے بہن کے بیچ میں خالی جگہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پیر
اور آپ کی بہن کے پیر دونوں کے پیر میں فاصلہ ہو، آپ پیر نہ ملائیں ایک دوسرے سے، ایسا مت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذروا فروجات للشیطان، ہم اگر اپنے بھائی اور اپنے پیروں کے درمیان خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں تو گویا وہ شیطان کے آنے جانے کے لیے خالی جگہ ہے، شیطان ان جگہوں سے آگے پیچھے آتا جاتا ہے اور ہماری نمازیں خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اولاً صفیں سیدھی کرنا ہے، نمبر 2 اپنے پیر اپنی بہن یا اپنے بھائی جو بھی مرد ہیں تو اپنے بھائیوں سے، عورتیں تو اپنی بہنوں سے جن کے ساتھ وہ کھڑی ہوں گی ان سے اپنے پیر ملانا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے بازو میں جو بھی ہو آپ کے اور اس کے پیر کے درمیان خالی جگہ نہیں ہونا چاہیے، مل کر کھڑے ہوں۔ 35ویں غلطی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہے سب سے الگ نماز پڑھنا۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مردوں کے لیے اگر باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں تو صف میں کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر عورت اکیلی ہو تو ایک اکیلی عورت کی صف کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ ایک اکیلا مرد اگر صف میں جگہ ہونے کے باوجود اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن عورت کا معاملہ اس کے الگ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، آپ نے ہم کو نفل نماز پڑھائی، آپ آگے کھڑے ہوئے، میں اور ایک یتیم بچہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور پھر انس رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ام سلیم رضی اللہ عنہ وہ اکیلی سب سے پیچھے کھڑی رہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، چاہے مرد اس کا باپ ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کا بیٹا ہو یا اس کا شوہر ہو، کوئی بھی ہو، نماز میں مرد اور عورتیں ایک ساتھ ایک صف میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ عورت اگر اکیلی ہے یا جتنی بھی ہیں مردوں کی صف کے پیچھے کھڑی رہیں گی، اور اکیلے مرد کی صف کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ حکم مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ عورت اگر اکیلی ہو تب بھی صف کے پیچھے اس اکیلی عورت کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو غلطی نمبر 35 یہ مردوں کے لیے ہے۔ وابصہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره ان يعيد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ نماز دہرائیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مردوں کے حق میں یہ ہے، اگر آگے صف میں جگہ ہے، صف میں جگہ رہتے ہوئے بھی آپ نے پیچھے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنی نماز دہرا لو، کیونکہ صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے بتایا کہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ غلطی نمبر 36 آپ کے سامنے ہے، اگلی صف میں جگہ ہے اور پھر بھی آپ پچھلی صف میں کھڑی رہیں تو یہ غلط ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جلدی نکلنے کے چکر میں پہلی دوسری تیسری صفوں کا خیال نہیں رکھا جاتا اور لوگ پیچھے سے صف بنانا شروع کر دیتے ہیں، یا پہلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود دوسری تیسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسا مت کیجئے، یہ آپ کی غلطی مانی جائے گی کہ پہلی دوسری صف میں جگہ ہونے کے باوجود آپ پچھلی صفوں میں کھڑی رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتم الصف الاول ثم الذی یلیہ وَإِن كَانَ نَقْصٌ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ، کہ سب سے پہلے پہلی صف پوری کیا کرو اور اس کے بعد اس کی پیچھے والی صف، یعنی سب سے پہلے پہلی صف، پھر دوسری، پھر تیسری، اس طرح درجہ بدرجہ صفیں پوری کی جائیں گی۔ اگر کسی صف میں جگہ خالی چھوٹ رہی ہے تو وہ آخری والی صف میں جگہ خالی چھوٹے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ پہلی صف میں جگہ خالی چھوڑ دیں، دوسری صف میں جگہ خالی چھوڑ دیں، ایسا مت کیجئے، بلکہ اگر خالی جگہ ہے تو وہ آخری صف میں خالی جگہ رہے، شروعات کی صف میں خالی جگہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد غلطی نمبر 37 ہے کہ امام کے پیچھے کون کھڑا ہو۔ بعض دفعہ ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جنہیں بہت زیادہ معلومات نہیں ہوتی، نہ انہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ انہیں نماز اور طہارت یا نماز خراب کرنے والے امور کی بہت زیادہ خبر ہوتی ہے، تو یہ غلطی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صف میں مجھ سے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو اولو الاحلام، بالغ ہوں، عقل مند ہوں، سمجھدار ہوں، مجھ سے مل کر، یعنی امام کے پیچھے
ڈائریکٹ جو لوگ کھڑے ہیں پہلی صف میں، اولاً تو وہ بالغ ہوں اور اس کے بعد وہ سمجھدار ہوں۔ بالغ اور سمجھدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں قرآن پڑھنا آتا ہو اور انہیں نماز کے مسائل معلوم ہو۔ اللہ نہ کرے امام کے ساتھ اگر کوئی بات، کوئی مسئلہ پیش آ گیا اور اب آپ کو امامت کرنے کی ضرورت پڑی، اب اگر پیچھے چھوٹا بچہ کھڑا ہوگا جسے معلوم ہی نہیں، یا ایسا جاہل آدمی کھڑا ہوگا جس کو امامت اور نماز کے مسائل نہیں معلوم، تو سب کی نماز برباد ہو جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھ سے قریب یعنی امام کے پیچھے سمجھدار اور بالغ لوگ کھڑے رہیں، یعنی جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، جن کو شریعت کے معاملات معلوم ہیں، جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے، جن کو نماز کے مسائل کا تھوڑا بہت ہی صحیح، ایسا نہیں کہ پورا علم ہو، نہیں، مطلب معلومات جو اصل بنیادی معلومات ہیں وہ ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ امام کے پیچھے کھڑے رہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور پھر جو ان کے بعد والے درجے کے ہیں، پھر جو ان سے بعد والے درجے کے ہیں، تو اس طرح درجہ بدرجہ صف بندی کرنا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ امام مردوں کے لیے ہے۔ اگر عورتیں باجماعت نماز پڑھ رہی ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ عورت مرد امام کی طرح آگے کھڑی ہو کر نماز نہیں پڑھاتی، بلکہ وہ عورتوں کی صف کے درمیان میں کھڑی ہوتی ہے۔ مرد اگر امام ہے اور اس کے ساتھ لوگ ہیں نماز پڑھنے والے ہیں، تو مرد آگے بڑھ کر آگے کھڑا رہ کر نماز پڑھاتا ہے اور اس کے پیچھے جو صف ہے وہ پہلی صف مانی جاتی ہے۔ لیکن اگر عورت عورتوں کی امامت کرا رہی ہے تو عورت درمیان میں کھڑی ہوگی، آگے نہیں کھڑی ہوگی، اور اس کے دائیں طرف بائیں طرف دونوں طرف سے خواتین شریک ہوں گی۔ اب عورت اگر امامت کر رہی ہے تو اس کے دائیں اور بائیں بالکل اس سے لگ کر جو دو عورتیں کھڑی ہوں وہ سمجھدار ہوں، انہیں قرآن و سنت کا اتنا علم ہو کہ اگر اللہ نہ کرے نماز میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ امامت سنبھال سکیں۔ اس کے بعد 38واں مسئلہ ہے امام کے آنے سے پہلے کھڑے ہو جانا۔ امام ابھی مسجد میں نہیں آیا، اگر مسجد میں آ گیا تب تو کوئی بات نہیں، اقامت کہی جائے، لیکن اگر امام مسجد میں نہیں آیا اور آپ اقامت کہہ دیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ بھی مردوں کے لیے ہے، کیونکہ یہ سارے احکام مردوں سے متعلق ہیں۔ آپ گھبرائیے مت، انشاءاللہ ہم ان احکام میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے کہ جن سے آپ کا زیادہ تعلق نہ ہو۔ آپ کو زیادہ ڈر امتحان کا رہتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کے آنے سے پہلے کھڑے ہو جانا، جیسے مسجد ہے، مسجد میں وقت ہو گیا، لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں اور اچانک آپ کھڑے ہو جائیں، اقامت کہنا شروع کر دیں، نہیں ایسا مت کیجیے۔ جب امام آ جائے، آپ امام کو دیکھ لیں مسجد میں داخل ہو چکا ہے، تو پھر بے شک اقامت کہی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی قد خرجت، جب نماز کے لیے اقامت ہو، یعنی جب اقامت کا وقت ہو جائے، جب نماز کھڑی ہونے کا وقت ہو جائے، تو تم اس وقت تک مت کھڑے ہو، یعنی اس وقت تک اقامت نہ کہو جب تک مجھے مسجد میں آتا ہوا نہ دیکھ لو۔ میں اپنے گھر سے نکل آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہاں ہوتے تو اسی دروازے سے مسجد نبوی میں تشریف لے آتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے جب آپ مجھے مسجد میں آتا ہوا دیکھ لیں تو بے شک کھڑے ہو جائیں، اقامت کہیں، لیکن اگر ابھی میں نہیں آیا، ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا تو ہونے دیجئے، مگر آپ لوگ کھڑے مت ہوئیے، اقامت بھی مت کہیے۔ اس کے بعد 39 نمبر ہے امام سے پہلے آمین کہنا۔ خاص طور پر مردوں میں یہ ہوتا، خواتین بھی ایسا کرتی ہیں، امام کی ادھر وَلَضَّالِّينَ ابھی پوری نہیں ہوئی کہ آواز آنے لگ جاتی آمین آمین، ٹھیک ہے آپ آمین کہیے، لیکن وَلَضَّالِّينَ کے بعد امام بھی تو آپ کا آمین کہہ رہا ہے نا، لہٰذا آپ امام کی آمین کے ساتھ یعنی ہلکا سا پیچھے آمین کہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو آپ آمین کہیں، جب امام آمین کہے تو آپ آمین کہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں وَلَضَّالِّينَ ابھی امام نے کہے آپ آمین شروع کر دیں، نہیں، جب امام کہے وَلَضَّالِّينَ آپ انتظار کیجیے، جب امام کہہ رہا ہے تب آپ اس کی آواز میں آواز ملانے کی ہلکا سا پیچھے رہ کر کوشش کیجیے۔ اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تب تم لوگ بھی آمین کہو۔ فانہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جب امام آمین کہے تب آپ آمین کہیے، جس کی تامین یعنی آمین بولنا، جس کا آمین بولنا امام کی آمین کے ساتھ مل جائے، تو کیسے ملے گا؟ یعنی ہلکا سا آپ پیچھے رہیں تو مل گئی نا آواز آپ کی اور امام کی، تو جس کی آمین کی آواز امام کی آمین کی آواز سے مل جاتی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے جو بھی گناہ ہو چکے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ آمین کی اہمیت بھی ہے
کہ آمین بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت والا قول ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے امام سے پہلے آمین نہیں بولنا چاہیے۔ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسے آپ امام کے پیچھے ہیں، امام کی 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ مکمل ہو گئی، آپ کی نہیں ہوئی، آپ کی مان لیتے ہیں 4 آیتیں ہوئیں، اب امام آمین کہے گا تو کیا آپ کی ابھی سورہ فاتحہ باقی، آپ آمین کہہ سکتی ہیں؟ جی ہاں، جی ہاں۔ مثلا امام نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور آپ کی بھی آیت ہوئی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام آمین کہہ رہا ہے، آپ آمین کہیے ساتھ میں، امام آمین کہہ رہا ہے نا، تو اب آپ اس کے ساتھ آمین کہیے، اور اس کے بعد پھر اپنی سورہ فاتحہ مکمل کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ واضح مسئلہ؟ امام کے ساتھ آپ کو آمین کہنے، نہیں ہلکا سا پیچھے۔ اگر آپ کی سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر مکمل نہیں ہوئی تو جتنی آیتیں ہوئی ہیں وہیں پر رک جائیے، امام کے ساتھ آمین بولیے، اور اس کے بعد پھر اپنی بقیہ آیتیں مکمل کیجیے، اور پھر دوبارہ سے آمین بولیے، امام سے پہلے آمین مت بولیے۔ اس کے بعد غلطی نمبر 40 ہے، وہ یہ ہے کہ اقامت کے وقت بھی سنت و نفل میں مشغول رہنا، یہ بھی عموماً مردوں کا ہی مسئلہ ہے۔ عورتیں اگر فرض نماز کے لیے مسجد میں جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، ورنہ زیادہ تر اس کا سابقہ مردوں سے پڑتا ہے، اور وہ بھی مرد بیچارے اللہ ان کو ہدایت دے فجر کی نماز میں ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے قرآن و سنت کے فالوورز جو بات سمجھتے ہیں وہ نہیں کرتے، لیکن جو لوگ بیچارے کسی مخصوص مسلک کے پابند ہیں ان کی ہاں یہ ہے کہ فجر کی سنت انہیں فجر سے پہلے ہی پڑھنا ہے، لہٰذا امام کی دوسری رکعت بھی اگر چل رہی ہو تو وہ پہلے آ کر سنت پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے اور یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو اب وہی فرض نماز ہی پڑھی جائے گی جس کی اقامت کہی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی دیکھیے جسے ابن بحینہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں اقیمت صلاۃ الصبح فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی والمؤذن یقیم فقال اتصلی الصبح اربعا، فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ادھر اقامت کہی جا رہی ہے اور ادھر ایک شخص سنت پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ مؤذن اقامت کہہ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اتصلی الصبح اربعا، ادھر اقامت ہو رہی ہے تم نماز پڑھ رہے ہو، تو کیا فرض نماز پڑھ رہے ہو تم جبکہ ابھی تو امام کھڑا ہی نہیں ہوا؟ اور اگر یہ سنت ہے تو تمہیں سنت پہلے پڑھ لینا چاہیے تھا، اور پھر یا تو فرض نماز کے بعد تمہیں وہ سنت پڑھنا چاہیے، لیکن جب اقامت ہو رہی ہے تو پھر تم اپنی نماز جاری نہیں رکھ سکتے، تمہیں وہ نماز ختم کر دینا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پہلے سنت پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور ابھی مثلاً وہ دوسری رکعت میں اقامت ہونے لگی تو نماز توڑ دے، لیکن وہ اب مثلاً دوسری رکعت کے سجدے میں ہے مثلاً یا تشہد میں ہے مثلاً، تو پھر وہ اپنی نماز مکمل کر لے، لیکن ابھی قیام میں ہی ہے یا رکوع میں ہی ہے تو پھر وہ اپنی نماز توڑ دے، لیکن یہ ہے کہ رکوع ہو چکا ہے، قومے میں ہے، سجدے میں ہے، تشہد میں، تو پھر وہ اپنی نماز جلدی سے مکمل کر لے۔ اور اگر پہلی رکعت میں تب تو توڑنی پڑے گی اس کو نماز، یا دوسری رکعت کے قیام میں ہے یا رکوع میں ہے تو بھی اس کو نماز توڑنی پڑے گی، لیکن رکوع اس کا ہو چکا ہے تو مطلب اکثر نماز کا حصہ ہو چکا، لہٰذا بقیہ جو نماز باقی رہ گئی ہے وہ جلدی سے مکمل کر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ دوسری حدیث آپ کے سامنے بلکہ تیسری، اور وہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دخل رجل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتددت أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اتنے میں ایک صحابی مسجد میں آئے،
اب ان کی سنت تو چھوٹ گئی تھی کیونکہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، مسجد کے کنارے میں جا کر 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں جماعت میں شامل ہوئے۔ اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ فلما سلما، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ان سے کہا، اے فلان، جو بھی ان کا نام رہا ہوگا، بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدتَّ، بھائی تم نے کون سی نماز شمار کی ہے؟ جب امام نماز پڑھا رہا تھا تو تم آئے اور وہاں 2 رکعتیں پڑھی، تو وہ 2 رکعتیں تمہاری اصل فرض نماز ہوئی یا ہمارے ساتھ جو تم نے نماز پڑھی ہے باجماعت وہ؟ اب بِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ، جو اکیلے نماز پڑھی تھی وہ تمہاری فرض ہے، ام بِصَلَاتِكَ مَعَنَا، یا ہمارے ساتھ فرض میں شامل ہو کر جو نماز پڑھی وہ تمہاری نماز ہے؟ تو دونوں میں سے تم نے کون سی نماز اپنے لیے فرض شمار کی ہے؟ مطلب یہ ڈانٹنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ آئندہ ایسا مت کرو، امام جب نماز پڑھانا شروع کر چکا تو پھر اب آ کر اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، الگ سے کسی سنت اور نفل نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 41ویں غلطی آپ کے سامنے ہے، اور وہ ہے نماز میں رکوع اور سجود میں امام پر سبقت لے جانا، یعنی امام سے پہلے چلے جانا۔ خاص طور پر سجدے میں ایسا ہوتا ہے، سجدے میں جاتے وقت یا سجدے سے اٹھتے وقت اگر آپ امام سے پہلے چلے جاتے ہیں اور آپ کا یہ جانا جان بوجھ کر ہے تو آپ کی نماز باطل ہے۔ اگر آپ امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں یا امام سے پہلے سجدے میں سے اٹھ جاتے ہیں اور جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہوگی اور آپ گناہ گار بھی ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کرتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، لوگو میں تمہارا امام ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے، لوگو میں تمہارا امام ہوں، تم مجھ سے پہلے نہ رکوع کرو، نہ سجدہ کرو، نہ قیام کے لیے شروعات کرو اور نہ سلام پھیرو۔ لوگو مجھ سے پہلے رکوع میں نہیں جانا، سجدے میں نہیں جانا، قیام میں مجھ سے پہلے کھڑے نہیں ہو جانا اور سلام بھی مجھ سے پہلے نہیں پھیرنا۔ ہوتا یہ اب جیسے سلام میں امام سلام پھیرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارا سلام امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی پھر جاتا ہے۔ ابھی امام کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تب تک ہمارا اللہ اکبر استغفر اللہ بھی ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے امام اگر نماز پڑھا رہا ہے اور آپ کی 1 یا 2 رکعتیں چھوٹی ہیں تو آپ کو کب کھڑا ہونا ہے؟ جب امام دونوں سلام پھیر دے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، امام نے ادھر پھیرا السلام علیکم، پہلا ہی سلام کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی نماز باطل ہے۔ جب امام پہلا سلام پورا پھیر لے، پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد آپ اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ امام کو دونوں سلام پھیرنے دیجئے، افضل یہ ہے کہ آپ امام کو دونوں سلام پھیرنے دیجئے، اس کے بعد کھڑے ہوئیے۔ اور اسی طرح سے جب سلام پھیرنا ہے تو امام جب دوسرا سلام پھیرے گا تب آپ اپنا پہلا سلام پھیریے، کیونکہ دونوں سلام مل کر نماز کا ایک رکن ہے، دونوں سلام 2 رکن نہیں ہیں، دونوں سلام مل کر نماز کا ایک ہی رکن ہے۔ اس لیے جب امام دوسرا سلام پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جب امام دوسرا سلام پھیرے تب آپ اپنا پہلا سلام پھیرے، اور اگر آپ کی رکعت چھوٹ گئی ہو تو امام جب دوسرا سلام پھیرے تب آپ اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے کھڑی ہوں۔ امام سے پہلے نہ رکوع میں جائیے، نہ رکوع سے اٹھیے، نہ سجدے میں جائیے، نہ سجدے سے اٹھیے، اور نہ قیام کیجیے اور نہ سلام پھیریے۔ اسی طرح دوسری حدیث آپ کے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے اور دھمکی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، ما یأمن الذی یرفع رأسہ فی صلاتہ قبل الامام ان یحول اللہ صورتہ صورت حمار، کیا وہ آدمی اتنا بے خوف ہو گیا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا جو شخص امام سے پہلے رکوع اور سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے، جو آدمی امام کے ساتھ نماز میں شریک ہے لیکن امام سے پہلے رکوع میں چلا جاتا ہے، امام سے پہلے رکوع سے اٹھ جاتا ہے، امام سے پہلے سجدے میں چلا جاتا ہے، امام سے پہلے سجدے سے اٹھ جاتا ہے، تو کیا اسے اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی صورت بدل کر گدھے کی صورت بنا دے؟ نعوذ باللہ، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ۔ بہت ہی
برے عذاب کی دھمکی ہے کہ یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ سزا دینے پر آ جائے تو ایسا کرنے والے کا چہرہ، ایسا کرنے والے کا سر گدھے کے سر سے بدل دے۔ اللہ محفوظ و معمون رکھے۔ لہٰذا اگر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو تھوڑے صبر سے، تھوڑے حوصلے سے، سکون کے ساتھ پڑھیے، جلد بازی مت کیجیے۔ اس کے بعد 42 نمبر پر ہے جماعت میں شریک ہونے کے لیے امام کے سجدے سے کھڑے ہونے کے وقت تک انتظار کرنا۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی رکعت چھوٹ جائے، امام مثلا رکوع میں ہے یا رکوع سے کھڑا ہو چکا ہے یا سجدے میں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اب انتظار کرتے ہیں حتیٰ کہ امام رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ ایسا نہیں کرنا۔ امام جس حالت میں، اسی حالت میں آپ جا کر مل جائیے۔ امام کے سجدے سے اٹھ جانے کا، تشہد پورا کر لینے کا انتظار مت کیجیے۔ وہ جتنی نماز آپ کو امام کے ساتھ مل گئی، سجدہ مل گیا، رکوع مل گیا، انشاءاللہ آپ کو اتنا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وجدتم الامام ساجدا فاسجدوا او راکعا فارکعوا او قائما فقوموا ولا تعتدوا بالسجود اذا لم تدركوا الرکعۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ مسجد میں آئیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اب آپ امام کو حالت سجدے میں پائیں تو سجدے میں چلے جائیں، امام کو حالت رکوع میں پائیں تو کیا کریں؟ فرکعوا، آپ رکوع میں چلے جائیں۔ امام اگر سجدے میں ہے، آپ نے دیکھا امام سجدے میں ہے تو انتظار مت کیجئے کھڑا ہوگا، نہیں، آپ سجدے میں شامل ہو جائیے۔ امام رکوع میں ہے، رکوع میں شامل ہو جائیے۔ امام قیام میں ہے، قیام میں شامل ہو جائیے۔ جس حالت میں امام کو آپ پائیں اسی حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور جب آپ کو رکعت نہ ملے تو سجدہ اگر مل گیا تو اس کو آپ رکعت شمار نہیں کریں گے۔ آپ کو امام کے ساتھ اگر پوری رکعت نہیں ملی، صرف سجدہ مل گیا، قومہ مل گیا، تو پھر آپ اس کو اپنی رکعت شمار نہیں کریں گے۔ امام کے ساتھ آپ کو سجدہ ملا تو آپ یہ تھوڑی کہیں گے کہ امام کے ساتھ مجھے پہلی رکعت مل گئی۔ جی نہیں، آپ کو رکعت نہیں ملی، ہاں آپ کو سجدہ ملا تھا، اس کی فضیلت، اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا، مگر وہ رکعت آپ کو نہیں ملی۔ رکعت کب ملے گی؟ جب پوری رکعت قیام کے ساتھ آپ کو امام کے ساتھ رکعت مل جائے، ورنہ آپ کو رکوع مل گیا، قومہ مل گیا، سجدہ مل گیا، یا اگر دوسری رکعتی تشہد مل گیا، ان چیزوں کی فضیلت اور ثواب ضرور ملے گا، مگر وہ رکعت آپ کی نہیں ہوگی، وہ رکعت آپ کو دہرانی پڑے گی۔ اس کے بعد دوسری حدیث آپ کے سامنے اسی صفحے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتا احدکم الصلاة والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام۔ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے مسجد میں آئے، جماعت کھڑی ہو چکی ہو اور امام کسی مخصوص حالت میں ہو، مثلا سجدے میں ہو، قومے میں ہو، رکوع میں ہو، تشہد میں ہو، تو امام جس حالت میں بھی ہو فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعِ الْإِمَامِ، تو آپ بھی اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہنا تو بہت ضروری ہے، تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے اسی حالت میں شامل ہو جائیے جس حالت میں آپ نے امام کو پایا۔ اس کے حالت چینج کرنے کا انتظار مت کیجئے۔ جس حالت میں آپ امام کو پا لیں، اللہ اکبر کہہ کے آپ اسی حالت میں شریک صلاۃ ہو جائیں۔ انتظار نہ کریں کہ امام اٹھے گا اور اس کی حالت تبدیل ہوگی تب ہم اس کی دوسری حالت میں ملاقات کریں گے، اس کا انتظار مت کیجئے۔ 43 نمبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام کی بھول پر سبحان اللہ کی بجائے اللہ اکبر کہنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بیچارے نرے مقلد ہیں، اللہ ان کو ہدایت اور سمجھ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ میں بٹھائے، وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر امام بھول جائے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سبحان اللہ کہنا سکھایا ہے، مگر جان لیجئے کہ یہ مردوں کے لیے، یہ مردوں کے لیے۔ عورتیں کیا کریں گی؟ حدیث میں بھی آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رابہ شیء فی صلاتہ فلیسبح فإنہ اذا سبح التفت الیہ وانما التصفیق للنساء۔ جس شخص کو نماز میں کوئی معاملہ پیش آ جائے، یعنی جیسے کہ آپ دیکھیں امام کو تشہد میں بیٹھنا چاہیے تھا، وہ کھڑا ہو گیا، امام کو تشہد میں بیٹھنا چاہیے تھا، کھڑا ہو گیا، چوتھی رکعت میں تشہد کرنا چاہیے تھا، پانچویں کے لیے کھڑا ہو گیا، ایسی کوئی بات اگر آپ دیکھیں، کوئی معاملہ پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہیے، فلیسبح، سبحان اللہ کہیے، کیونکہ جب وہ نماز میں زور سے سبحان اللہ بولے گا تو امام اس کی طرف توجہ دے گا، دھیان دے گا کہ ارے کوئی سبحان اللہ بول رہا ہے، مطلب مجھ سے کوئی بھول ہو گئی، تو اپنی بھول کا ختم کرنے کی اور
درستگی کی طرف آنے کی کوشش کرے گا۔ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، اور تصفیق یعنی ہاتھ پر ہاتھ مارنا، تالی بجانا، یہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتیں اگر نماز پڑھ رہی ہوں، چاہے وہ عورتیں صرف عورتیں ہی ہوں یا عورتیں مردوں کے پیچھے ہوں، اگر امام سے اللہ نہ کرے کوئی بھول ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو مرد سبحان اللہ کہیں گے اور عورتیں تالی بجائیں گی۔ تالی بجانا مطلب دونوں ہاتھ پر نہیں مارنا ہے، بلکہ اس طرح یا اس طرح، ورنہ تو عورتوں کو تالیاں بجانے کا مسجد میں اور نماز میں بھی موقع مل جائے گا، نہیں تالیاں نہیں بجانا ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت اسی کی وضاحت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، تسبیح سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے، یعنی امام سے کوئی کمی زیادتی، کوئی بھول چوک ہو جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کر یاد دلائیں گے اور عورتیں تالی بجائیں گی، جیسے کہ میں نے بتایا، مطلب ہتھیلی پر اس طرح سے انگلیاں مارنا ہے، یہ نہیں کہ تالیاں بجانا جیسے تالیاں بجائی جاتی ہیں وہ نہیں، انگلیاں ہتھیلی پر مارنا ہے، تو یہ عورتوں کے لیے ہے اور مرد سبحان اللہ کہیں گے۔ 44 نمبر ہے، اور وہ یہ نماز کے بعد اجتماعی دعا۔ نماز چاہے مردوں کی امامت میں پڑھی جائے یا آپ عورتیں خود خواتین ہی امامت کریں، نماز پڑھیں، کہیں بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، نماز آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب اجتماعی دعا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا اگر ہم ایسا کوئی کام کریں، اسے دین سمجھیں، اسے عبادت سمجھیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام، الزام لگانا ہے کہ ایسی عبادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتائی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بندہ بھی ایسا کوئی عمل کرے، یعنی عبادت سمجھ کر ایسا کوئی عمل کرے جس پر ہمارا معاملہ، ہمارا حکم نہیں ہے، ہم نے ویسا کوئی عمل نہیں کیا، نہ عمل کرنے کے لیے کہا، پھر بھی آپ کریں، اسے عبادت اور دین سمجھیں، تو آپ کا وہ کام مردود ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کے الفاظ ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے اس دین میں آپ ایسا کوئی نیا کام کریں جس کی بنیاد دین میں نہیں ہے، آپ ہمارے دین میں ایسا کوئی نیا کام کریں، دین میں آپ ایسی کوئی چیز داخل کریں جس کی کوئی بنیاد ہمارے دین میں، ہماری عبادتوں میں، ہمارے قرآن اور سنت میں نہیں ملتی، تو آپ کا وہ کام بدعت ہے۔ تو اجتماعی دعا نمازوں کے بعد جو خاص طور پر مسجدوں میں ہوتی ہے، جان لیجئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا وہ کام بدعت ہے۔ اگر آپ کے محلے کی مسجد جہاں آپ جاتی ہوں ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ بے شک انہیں روکنے اور ٹوکنے کا حدود میں رہتے ہوئے حق رکھتی ہیں۔ اس کے بعد 45ویں نمبر کی غلطی آپ کے سامنے ہے، اور وہ ہے دوسروں کی نماز کاٹ کر آگے سے گزر جانا، نمازی کے آگے سے گزر جانا۔ بسر بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں ان زید بن خالد رضی اللہ عنہ ارسلہ الی ابی جہیم یسألہ ماذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المار بین یدی المصلی، فقال ابو جہیم رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیرا له من ان یمر بین یدیہ۔ قال ابو النضر لا ادری اقال 40 یوما او شہرا او سنتا۔ دیکھیے کتنی بڑی روایت ہے، اس میں یہ حدیث آپ سے کہتی ہے، بسر بن سعید رحمہ اللہ کہتے ہیں زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے ان کو ابو جہیم رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا، ابو جہیم رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے آگے سے گزرنے کے والے کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ کیا آپ نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے ہوئے سنا ہے؟ تو ابو جہیم رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے، جان لے کہ کتنا بڑا گناہ وہ کر رہا ہے،
نمازی کے آگے سے گزر کر وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، تو 40 تک کھڑا ہونا وہ بہتر سمجھے گا۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کے بجائے وہ 40 تک کھڑا رہنا مناسب سمجھے گا۔ کیا 40 تک؟ ابو النضر اس کے راوی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، انہوں نے 40 دن کہا، 40 دنوں تک کھڑے رہنا مناسب سمجھے گا، یا 40 مہینے کہا، 40 مہینوں تک کھڑے رہنا مناسب سمجھے گا، یا 40 سال کہا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ کتنا بڑا گناہ وہ کر رہا ہے تو یہ گناہ نہ کرے، یہ جرم نہ کرے، بلکہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال کھڑا رہے کہ نہیں میں گزروں گا نہیں، چاہے 40 سال مجھے یہاں کھڑا رہنا پڑ جائے لیکن میں اتنے بڑے جرم اور گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے، جرم کر رہا ہے، اور اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اگر اس سے اپنے جرم کی سزا معلوم ہو جائے تو وہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سالوں تک کھڑا رہنا پسند کر لے گا، گوارا کر لے گا، تکلیف اٹھا لے گا، لیکن اتنے بڑے جرم کو انجام نہیں دے گا۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ نمازی کے کتنے آگے سے ہم گزر سکتے ہیں؟ دیکھیے اولاً تو یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہی ہوں اور آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کوئی آگے سے گزر سکتا ہے تو آپ کو وہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، آپ کو دیوار سے یا کھمبے سے لگ کر نماز پڑھنا چاہیے، دوسروں کو پریشان نہ کریں آپ۔ یا اگر وہاں پر دیوار نہیں ہے یا کھمبا نہیں ہے یا دیوار اور کھمبے کے پیچھے جگہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے لیے کوئی سترا، اور سترا یہ جو بوتل آپ کی ہے، یہ بوتل آپ دیکھ رہی ہیں پانی کی، یہ کم از کم اتنا بڑا بھی اگر کوئی آپ کے پاس لکڑی کا ٹکڑا ہو یا کوئی چیز ہو تو وہ سترا بن سکتا ہے۔ اتنی بڑی بھی کوئی چیز اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کے لیے سترا بن سکتی ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو آپ مسجدوں میں کرسیاں تو ہوتی ہی ہیں تو آپ اپنے آگے کرسی رکھ لیجئے، لیکن کرسی کا جو پایا ہے نا وہ آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ کرسی کے درمیان میں نہیں کھڑی ہوں گی آپ، کرسی کا پایا، جو 4 پائے ہوتے ہیں کرسی کے، تو ایک پایا آپ کے سامنے آنا چاہیے کیونکہ وہ سترا بنے گا۔ اگر درمیان میں آپ کھڑی ہوتی ہیں تو درمیان میں تو کرسی خالی ہوتی ہے، لہٰذا کرسی کا پایا آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ اب آپ دیوار کے پیچھے کھڑی تھی نماز پڑھنے کے لیے اور پھر کوئی گزرے، آپ کھمبے کے پیچھے کھڑی تھی نماز پڑھنے پھر کوئی گزرے، یا آپ نے سترا رکھ لیا تھا اس طرح کی کوئی بوتل وغیرہ کوئی چیز جو بھی آپ کے پاس تھی، اب کوئی گزرے تو وہ گناہگار، اور آپ کو اس سے آگے بڑھ کر اس طرح سے روکنے کا پورا حق ہے۔ کہاں تک؟ آپ کے سجدے کی جگہ تک۔ سترا کہاں رکھیں گی آپ؟ جہاں آپ کا سجدہ پورا ہو رہا ہے بس وہاں رکھیں گی سترا۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ یہاں کھڑی ہو اور 10 فٹ آگے لے جا کر سترا رکھیں، جی نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو سترا نمازی اپنے سر کے ہلکا سا آگے رکھتا ہے کہ سجدہ آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ اب نمازی کے اور سترے کے درمیان سے کوئی گزرے تو وہ گناہگار ہے۔ آپ نے سترا رکھا تھا، آپ اسے روکنے کا، بلکہ وہ زبردستی گزرے تو اس کو ڈھکیلنے کا بھی پورا حق رکھتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے سترا نہیں رکھا، کوئی گزر رہا ہے یا آپ کی رکعت چھوٹ گئی تھی، اب آگے سے اچانک کوئی گزرنے لگا تو آپ اس کو روکیے، وہ نہیں رکا تو تھوڑا سا آپ اس کو ڈھکیل دیجیے تاکہ اسے احساس ہو کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، لیکن اگر آپ نے سترا نہیں رکھا، کسی کو گزرنا ہے تو کتنا آگے سے گزر سکتا ہے؟ ایسا نہیں کہ جہاں تک آپ کی نگاہ جا رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا حق آپ کے سجدے کی جگہ تک ہے، بس آپ کا حق آپ کے سجدے کی جگہ تک ہے۔ اس کے آگے سے کوئی گزرنا چاہے تو زیادہ میں زیادہ احتیاطاً ایک صف چھوڑ دے اور بس اب آپ کا حق ختم ہوا، وہاں سے گزر سکتا ہے۔ نمازی کا حق کتنا ہے؟ جتنا اس کا سجدہ ہو رہا ہے۔ ایسا تھوڑی مشرق سے مغرب تک کی جگہ اس نے لے لی، نہیں، جتنا آپ کا سجدے کو کتنی جگہ لگتی ہے؟ 3 فٹ۔ آپ یہاں کھڑی ہیں، 3 فٹ 4 فٹ میں آپ کا سجدہ ہو جاتا ہے، بس 4 فٹ بھی نہیں لگتی۔ تو جتنی آپ کی صف ہوتی ہے مسجد میں آپ نے دیکھی ہوگی، یا مصلے جو آپ کے گھروں میں ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں؟ 3 فٹ کے ہوتے ہیں، بس اتنی جگہ آپ کی ہے۔ وہاں پر آپ اس کے بعد سترا رکھیے، اور اگر سترا نہیں ہے، کوئی گزرنا چاہے تو وہ اور ایک صف اتنی جگہ چھوڑ دے، اس کے آگے سے گزر سکتا ہے، نہ انشاءاللہ وہ گناہگار نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو اسے روکنے کا کوئی حق ہے۔ آپ کب روکیں گی؟ جب بالکل آپ کے سجدے کی جگہ کے درمیان سے کوئی گزر رہا ہو، اور اس میں بھی اگر آپ نے سترا نہیں رکھا تھا تو آپ گناہگار ہیں۔ کیوں نہیں رکھا آپ نے سترا؟ اور اگر مسجد ایسی ہے کہ جہاں سترا نہیں رکھا جا سکتا تو پھر آپ ہاتھ سے روکنا، یہ ہاتھ سے روکنے کا کام کیجئے۔ یہ نہیں کہ آپ کھڑی ہیں چپ چاپ، اتنی زیادہ خشوع و خضوع ہے کہ کون آگے سے گزر رہا دائیں بائیں، تو پھر وہ آپ کی نماز خراب ہوگی۔ اس کا خیال رکھیے، اس میں احتیاط کیجیے۔ اچھا، اب ایک سوال اس میں یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، خاص طور پر خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہماری نماز کے آگے سے گزر جاتے ہیں تو ان کو روکیے، آپ ان کو بھی روکیے۔ چھوٹا بچہ ہو، بچی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی عورت ہو،
بوڑھی ہوں بزرگ ہوں، آپ ان کو روکیے جہاں تک روکنا آپ کے لیے ممکن، جتنا روکنا آپ کے لیے ممکن ہو اتنا آپ ان کو روکیے۔ لیکن کوئی اور آگے سے گزر رہا ہے تو پھر آپ کو آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سجدے کی جگہ تک آپ کا حق ہے، وہاں تک اگر کوئی رکتا ہے تو ایک آدھ قدم آگے بڑھا کر آپ اسے ہاتھ سے ایسا روک دیجئے یا ایسا ڈھکیل دیجئے اگر وہ زبردستی گزرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب اس کے بعد ایک اسی میں سوال یہ ہے کہ جیسے اب آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ کے آگے آپ کی کوئی بہن بیٹھی تو کیا وہ جا سکتی ہے؟ جی وہ جا سکتی ہے، اسے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، گزرنا منع ہے۔ لیکن اگر آپ کے آگے کوئی بہن بیٹھی تھی، آپ کی رکعتیں چھوٹ گئیں 2-3، وہ جانا چاہتی ہے وہ جا سکتی ہے، وہ گزر نہیں رہی آپ کے آگے سے۔ لیکن اگر وہ رکی رہے بیٹھی رہے تو یہ زیادہ خیر ہے اس کے حق میں بھی آپ کے حق میں بھی۔ اس کے حق میں کیوں خیر ہے؟ اس لیے کہ اتنی دیر بیٹھی رہے گی انشاءاللہ اس کو ثواب ملتا رہے گا، فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور دوسرا آپ کا یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے آپ کے لیے سترے کا کام کر رہی ہے، اس لیے اسے بیٹھنا چاہیے۔ لیکن کوئی مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے تو بے شک وہ اٹھ کر جا سکتی ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کئی بار ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں آپ کے آگے جیسے کہ ایک لاش پڑی ہوتی ہے، میت جنازہ، اس طرح سے میں آپ کے آگے پیر پھیلائے لیٹی رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہوتا تو آپ میرے پیروں پر ایسے اشارہ کرتے اور پھر میں پیر سمیٹ لیتی۔ اسی طرح مجھے کوئی ضرورت ہوتی، میں وہاں سے اٹھنا چاہتی تو اپنے پیر سمیٹ لیتی اور چپکے سے چارپائی کی ایک طرف سے میں نکل جاتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے سے اٹھ کر جانا یا پیر سمیٹ لینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا یہ ممنوع ہے، اس میں احتیاط کیجیے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے 46ویں غلطی ہے اور وہ ہے مسجد میں شور کرنا۔ تو یہ شاید خاص طور پر عورتوں ہی کے لیے ہے، مرد تو بیچارے شریف ہوتے ہیں، شور نہیں کرتے، ہنگامے نہیں کرتے، چلا پکار نہیں کرتے۔ عورتوں کی طرف سے تو خطبوں میں بھی آوازیں آتی ہیں، اللہ تعالی ہماری بہنوں کو ہدایت دے، خطبے میں بھی عورتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ معلوم نہیں ایسی کون سی ضروری باتیں ہوتی ہیں جو خطبے ہی میں کی جا سکتی ہیں، نماز کے بعد نہیں کی جا سکتی۔ تو دیکھیے ہوشیار رہیے، عورتوں کو ویسے بھی جماعت، دروس، خطبوں کے مواقع بہت کم ملتے ہیں، اس میں بھی اگر آپ مسجد میں جائیں، اللہ کے گھر میں جائیں اور آج تو نے کیا پکایا تھا اور میں نے کیا کھایا تھا اور تیرا ڈریس تو بہت اچھا دکھ رہا ہے اور مجھے بھی اپنی بچی کے لیے منگوانا ہے، تو میری بہنوں اگر یہی سب کرنا تھا تو گھر بہتر تھا۔ اللہ کے گھر میں آ کر دوسروں کی بھی عبادت خراب کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ خود نے خود نقصان اٹھایا اور دوسروں کو بھی آپ نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور پھر اس میں ایک تو یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ کوئی بیچاری خاتون اگر کسی کو منع کر دے تو وہ خاتون بری۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ڈریے، مسجد کا احترام ملحوظ رکھیے۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، طائف کے 2 نوجوان مسجد میں آ کر زور سے باتیں کر رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بلوایا، پوچھا کہاں کے ہو؟ کہا طائف سے ہیں۔ فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو تم کو جی بھر کر مارتا، اچھی طرح مارتا تم کو میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں شور کرتے ہو۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ہماری بہنیں اتنا شور کرتی ہیں کہ بعض دفعہ بیچارہ خطیب بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو ایسا مت کیجئے، سکون کے ساتھ چپ چاپ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں شریک رہیے۔ اگر آپ چپ چاپ نہیں بیٹھتے اور اگر وہ خطبہ ہے تو آپ کی جمعہ کی نماز کا معاملہ سارا کا سارا برباد ہو جائے گا، احتیاط کیجئے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ہدایت دے۔ آپ کے سامنے حدیث ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال الا ان كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة او قال في الصلاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں تھے، آپ نے رات میں سنا کہ کچھ لوگ زور سے نماز جو پڑھ رہے ہیں نا تو زور سے تلاوت کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو کپڑا لگایا ہوا تھا اعتکاف گاہ کا، آپ نے وہ پردہ ہٹایا اور فرمایا سن لو میرے بھائیو، تم سب کے سب اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے ہو، تو تم میں سے کوئی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے اور اتنی زور سے قرات نہ کرے کہ دوسرے کو ڈسٹرب۔ تو اگر قرات اتنی زور سے آپ نہیں کر سکتے کہ کسی کو ڈسٹرب ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو ڈسٹرب ہو، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اس کو ڈسٹرب ہو، کوئی ذکر کر رہا ہے اس کو ڈسٹرب ہو، کوئی دعا مانگ رہا ہے اس کو ڈسٹرب ہو، قرات اگر آپ نہیں کر سکتے تو دنیا کی اور ادھر ادھر کی باتیں آپ کیسے کر سکتے ہیں؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَحَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ، مسجدیں ہیں، ان کا احترام کیجئے، بازاروں کی طرح مسجدوں میں شور مت مچائیے۔ میری بہنیں خاص طور پر اس پوائنٹ کی طرف توجہ دیں، یہ ہمارے دین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب بالکل آخری پیج آپ کے سامنے ہے، غلطی نمبر 47 ہے، نماز کے بعد اذکار ترک کر کے فوراً سنت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ نماز کے بعد آپ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، کم از کم اتنا ضرور کہیے، کتنی بھی ارجنسی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ذکر ہے نا، یہ صرف فرض نماز کے بعد ہے، سنت نماز کے بعد، نفل نماز کے بعد کسی طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خط بس۔ جتنے بھی ذکر ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، پھر اللہم لا مانع لما اعطیت، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا پھر آخری کے تینوں، قل سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جو بھی یہ جتنے بھی اذکار ہیں، دعائیں ہیں، یہ سب کی سب فرض نمازوں کے بعد ہیں۔ سنت اور نفل کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی دعا اور کوئی ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ فرض کے بعد آپ کا کوئی ذکر تھا، وہ چھوٹ گیا تھا جلدی کی وجہ سے، آپ اسے مکمل کر لیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس طرح سے اذکار فرض کے بعد ہیں، اس طرح سے سنت اور نفل کے بعد کوئی ذکر اور کوئی اذکار نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ فرض نماز کے بعد ہم کو جلدی ہوتی ہے، ادھر امام نے سلام پھیرا اور ادھر ہم کھڑے ہو گئے سنت نفل کے لیے، تو ایسا مت کیجیے۔ آپ کے سامنے حدیث ہے، عمر بن عطا بن ابی الخوار رحمہ اللہ کہتے ہیں ان نافع بن جبیر ارسلہ الى السائب بن اخت نمر يسألہ عن شیء رآہ منہ معاویہ فی الصلاۃ، کہ عمر بن عطا بن ابی الخوار کہتے ہیں کہ نافع بن جبیر رحمہ اللہ نے انہیں نمر رضی اللہ عنہ کے بھانجے سائب رحمہ اللہ کے پاس بھیجا، ان سے وہ دریافت کر رہے تھے کہ ایک بار معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کے ساتھ تم نے نماز پڑھی تھی، تو کوئی معاملہ ہو گیا تھا کیا؟ انہوں نے تمہیں کچھ نصیحت کی تھی کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، صلیت معہ الجمعۃ فی المقصورۃ فلما سلم الامام قمت فی مقامی فصلیت فلما دخل ارسل الی فقال لا تعد لما فعلت اذا صلیت الجمعۃ فلا تصلها بصلاة حتى تکلم او تخرج فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلك اللہ توصل صلاة بصلاة حتی نتکلم او نخرج۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار جمعہ کی نماز معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھی، ایک چھوٹے کمرے میں، بادشاہوں کے لیے ایک چھوٹا سا لکڑی کا کمرہ بنا دیا جاتا تھا تاکہ کوئی بھی آدمی ڈائریکٹ بادشاہ تک، خلیفہ تک نہ پہنچ جائے۔ جب یہ علی رضی اللہ عنہ پر، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پر اور معاویہ رضی اللہ عنہ پر خارجیوں نے حملہ کیا تھا، تو اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے مسجد میں، دمشق کی مسجد میں ایسے چھوٹا سا کمرہ بنا دیا تھا تاکہ کوئی بھی آدمی ڈائریکٹ خلیفہ تک نہ پہنچ سکے۔ تو میں نے ایک بار جمعہ کی نماز ان کے ساتھ پڑھی، جیسے امام نے سلام پھیرا فوراً میں وہیں کھڑا ہو گیا اور میں نے سنت پڑھی۔ اور پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بلوایا اور کہا کہ دیکھو وہاں سب کے سامنے نصیحت نہیں کی کہ برا لگ جائے گا، جب ہو گیا اکیلا ہوا میں تو مجھ سے کہا کہ دیکھو آج جو تم نے کیا ہے نا، ایسا آئندہ نہ کرنا، جب جمعہ کی نماز پڑھ لو تو فرض نماز کے ساتھ کسی اور نماز کو نہ ملاؤ، حتیٰ کہ کچھ بات چیت کر لو، یعنی کچھ ذکر و اذکار کر لو، یا کسی سے کچھ بات چیت کر لو، یا اس جگہ سے ہٹ جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ منع فرمایا کہ ایک نماز فرض کے ساتھ دوسری نماز کو ملا دیا جائے، اس سے آپ نے منع کیا۔ ہاں تھوڑا سا ہم گیپ رکھیں، یا تو ذکر و اذکار کر لیں فرض کے بعد، یا کسی سے بات چیت کر لیں کچھ، یا پھر وہاں سے ہم ہٹ جائیں، اس لیے کہ فرض اور نفل سنت میں فاصلہ ہونا چاہیے، اور یہ تینوں چیزیں جن کے ذریعے وہ فاصلہ ہو سکتا ہے، یا تو آپ وہاں سے ہٹ جائیے، یا تو کسی سے کچھ بات چیت کر لیجئے، اور یا تو پھر آپ ذکر و اذکار کر لیجئے، اور سب سے اہم کام یہی ہے کہ آپ ذکر و اذکار کر لیجئے۔ اب آپ کہیں گے ہٹیں گے کیسے؟ بہت بھیڑ ہوتی ہے، صفیں ہوتی ہے، تھوڑا سا آگے ہو جائیے 2 قدم، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے، اتنا آپ ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد 48 نمبر کی غلطی پھر آپ کے سامنے ہے، اور وہ ہے کہ امام کا فرض کی جگہ ہی سنت ادا کرنا، یہ بھی مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يصلي الامام فی مقامہ الذی صلی فیہ المکتوبۃ حتی یتنحى عنہ،
امام نے جس جگہ فرض نماز پڑھائی ہے اسی جگہ واپس کھڑے ہو کر سنت نہ پڑھے۔ لیکن وہی ہے، ذکر و اذکار اگر کر لیا، کافی دیر ہو گئی، کسی سے بات چیت کر لیا، تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی فرض نماز پڑھائی تھی، ابھی آپ کھڑے ہو جائیں، سنت پڑھنے لگے، تو اس سے لوگوں کو اشتباہ ہو جائے گا کہ ایسا تو نہیں کہ امام صاحب نماز دہرا رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ امام صاحب کی رکعتیں کچھ کم زیادہ، کوئی مسئلہ ہو گیا، ایسا لوگوں کو شک میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ وہاں سے ہٹ جائیے، اور وہاں سے ہٹنے کی میں نے 3 صورتیں بتائیں، یا تو جگہ چھوڑ دیجیے، آگے پیچھے ہو جائیے، دائیں بائیں ہو جائیے، یا تو کسی سے بات چیت کر لیجئے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ذکر و اذکار کر لیجئے، پھر سکون سے اٹھ کر آپ نفل اور سنت پڑھیے۔ الحمدللہ ہم نے نماز کا طریقہ اور نماز میں ہونے والی جو غلطیاں ہم سے آپ سے سب سے ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو معاف کرے۔ یہ ساری باتیں جو کچھ ہمارے نوٹس میں تھا، ان کو ہم نے اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق اور اللہ کے کرم سے مکمل کر لیا ہے۔ امید ہے کہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، خاص طور پر وہ باتیں جو آپ سے متعلق ہیں، آپ کے ذہن میں ہونا ان کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم دے، عمل دے، اس علم پر عمل کرنے کی، اور پھر علم اور عمل دونوں کو اللہ کی مخلوق تک، اللہ کے بندوں تک خیر کے ساتھ، نیکی کے ساتھ پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب الحمدللہ ہم نے جب یہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ پروجیکٹر لگائیں گے اور عملی نماز کا طریقہ آپ کو بتائیں گے، تو دیکھیے سجدہ کر کے بتانا تو یہاں پر اس جگہ بیٹھ کر ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے تکبیر تحریمہ ہوگی، اور پھر کس طرح سے ہم کو کھڑا ہونا ہے اور رکوع کرنا ہے، ہاتھ ہمارے کیسے رہیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ نماز کے لیے وضو طہارت شرط ہے۔ وضو جب ہم کرتے ہیں تو یہ انگلیاں اس طرح سے دھوئی جائیں گی، یہ انگلیوں کے درمیان خلال ہوگا، انگلیوں کے درمیان خلال ہوگا، یہ اس طرح سے خلال کیا جاتا ہے، یہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا ہے، خلال کرنا ہے، اس کو خلال کہتے ہیں۔ یہ دونوں ہتھیلیاں وضو میں پہلے دھوئیں گے، وضو سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے، وضو کی نیت آپ کے دل میں ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل کا ارادہ کافی ہے۔ اب آپ نے 3 بار یہ ہتھیلیاں دھوئیں، انگلیوں میں آپ نے خلال کر لیا، اس کے بعد آپ کو کلی کرنا ہے، اور اصل تو یہی ہے کہ آپ جب چلو میں پانی لیں تو تھوڑا پانی چلو میں جب آپ پانی لیں تو آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں، آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں چڑھا لیں۔ پھر کلی جو آپ نے کر لی، پھر ناک میں آپ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کیجئے، گندگی زیادہ ہو تو چھنک لیجئے، اور اگر گندگی زیادہ نہ ہو تو انگلی ڈال کر صاف کر لینا کافی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنا سر دھوئیں، سر کی شروعات یہ پیشانی سے ہوتی ہے، یہ پیشانی، یہ چہرہ دھوئیں، چہرے کی شروعات آپ کی پیشانی سے ہوتی ہے، اور یہ جو آپ کے کان ہیں یہاں تک، یہ جو کان ہے، کان کی جو آگے کا تھوڑا سا گوشت یہ لٹکا ہوتا ہے، یہ یہاں تک آپ کو دھونا ہے، یہ اپنا چہرہ یہاں تک آپ کو دھونا ہے، اور چہرے کا جو حد ہے وہ یہ اس حصے کے نیچے تک ہے، بس یہ حصہ چہرے کا نہیں ہے، یہ چہرہ ہے، یہ چہرہ ہے جو آپ کو سامنے سے نظر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا ہے، یہ کونی سمیت دھونا ہے، دھیان دیجئے، یہ کونی کہلاتی ہے، یہ کونی سمیت آپ کو یہ ہاتھ دھونا ہے، یہ کونی سمیت پورا ہاتھ دھونا ہے۔ یہ آپ کہیں گے یہ تو دھو چکے، جی دھو چکے، ابھی پھر سے دھونا ہے۔ یہ کونی سمیت یہاں سے یہاں تک پورا 3 بار آپ کو دایاں اور پھر 3 بار بایاں ہاتھ دھونا ہے۔ ایک بار میں بھی وضو ہو جاتا ہے، 2 میں بھی ہو جاتا ہے، 3 میں بھی ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اکثر و بیشتر فضیلت والا عمل ثابت ہے وہ 3 بار وضو کا ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھیے۔ اس کے بعد پھر آپ کو سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح ہے تو یہ جہاں سے آپ نے چہرہ دھویا تھا نا، وہاں سے اب انگلیاں رکھنا ہے، یہ پورا تو یہ جو آپ کا حصہ ہے، گدی کا حصہ یا گدی کا حصہ، جہاں سے آپ کی گردن کی انتہا شروع ہوتی ہے، وہاں سے آپ لائیے یہاں تک، پھر یہ آگے واپس آپ ہاتھ لے آئیے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ مسح کرنا ہے، دھونا نہیں۔ دونوں ہاتھوں میں ایسا پانی لے کر جھٹک دیجئے، یہ اس طرح، پھر یہ اس طرح واپس آ گیا، پھر ان 2 انگلیاں آپ کی، ان سے آپ کو کانوں کا مسح کرنا ہے، اس طرح، بس کانوں کا مسح، اسی الگ سے پانی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اپنا پیر دھونا ہے۔ اپنا پیر جو آپ دھوئیں گے تو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، اپنا پیر جو آپ دھوئیں تو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، اور ٹخنا اس کو کہتے ہیں، یہ ٹخنے کا حصہ، یہ ٹخنے کا حصہ ہے، یہ آپ کو دھونا ہے پورا، آگے سے پیچھے تک ایڑیاں اور ٹخنا سب دھلنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ جلدی وضو کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
वैलुन लिल अक़ाबि मिनन नार, ज़रा ध्यान दो, अच्छी तरह से ध्यान दो, इसलिए कि अगर वज़ू में आपके टखने सूखे रह जाते हैं तो जहन्नम में उतना हिस्सा जलेगा, आपका उतना हिस्सा जहन्नम में जलेगा। इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको नमाज के लिए खड़े होना है, तो नमाज के लिए जब आप खड़े हों तो पहले तो क़िबला रुख आप हो जाए, क़िबला रुख होने के बाद आपकी कंधे हैं और ये कानों की लौ है। आपको इजाज़त है, आप जब अल्लाह अकबर कहें तो आपके ये जो हथेलियाँ हैं ये कंधों तक हों या कानों की लौ तक हों, कंधों तक हों। लगाना नहीं है, इस तरह से ऐसा लगाना नहीं है। आपकी दोनों हथेलियाँ कंधों तक हों या कानों की लौ तक हों, कंधों तक या कानों की लौ तक आपकी उंगलियां हों, बस। अल्लाह अकबर आपको कहना है तो रफ़ुल यदैन और अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा दोनों साथ में है। उसके बाद फिर आप अपने हाथ बांध लें, सीने पर अपना हाथ रखना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने पर अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखते थे। वो किस तरह? वो इस तरह। ये दो तरीक़े मैं आपको बताता हूँ, ध्यान में रखिए। एक तो ये है, ये हथेली, इसके ऊपर ये बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की हथेली आपको रखना है इस तरह सीने पर। ये एक तो ये तरीक़ा है। दूसरा तरीक़ा है कि ये जो गट्टा है इसके ऊपर ये रखिए, ये। तो दो तरीक़े हैं, आपको जो आसान लगे। एक तो हथेली पर हथेली है, ये इस तरह से हथेली पर हथेली, ये। दूसरा तरीक़ा है ये। और उसके बाद अगर आप ये उंगलियां रखने की बजाय पकड़ना चाहती हैं तो इस तरह से पहुंचा, या इस तरह पकड़ सकती हैं, ये इस तरह, या फिर इस तरह पकड़ सकती हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं 3 उंगलियां यहाँ रहें, 1 उंगलियां यहाँ रहे, तो ये साबित नहीं है। ये सब लोगों के अपने दिमाग की उपज। ये दो आसान तरीक़े याद रखिए, एक तो ये है और दूसरा ये है। बस सीने पर आपको हाथ बांधना है। उसके बाद फिर आपको रुकू में जाना है, तो वैसे ही अल्लाह अकबर कहना है, रफ़ुल यदैन करना है, आपकी दोनों हथेलियाँ कंधों के बराबर हों या कानों की लौ तक हों। उसके बाद फिर आप जब रुकू में जाएंगी तो रुकू में इस तरह से आपको अपना हाथ अच्छी तरह से गोल कटोरी, अपने दोनों घुटनों की कटोरी को पकड़ लेना है, दोनों, जैसे मैंने ये आपको बताया, इस तरह से दोनों हाथ रखकर घुटनों को मजबूती से पकड़ लेना है। पीठ एकदम फ्लैट रखना है। पीठ कैसे रखना है? बिल्कुल फ्लैट, ये इस तरह से फ्लैट रखना है। कुछ औरतें ऐसी पीठ रखती हैं, कुछ औरतें बिल्कुल झुका लेती हैं। पीठ आपको ऐसी फ्लैट रखना है कि गोया अगर आपकी पीठ पर पानी रखा जाए तो वो पानी गिरने ना पाए। फिर उसके बाद जब आप रुकू से उठेंगी तो उठते ही आपको अल्लाह समी अल्लाहु लिमन हमीदा जो आपने कहा, तो साथ में रफ़ुल यदैन भी करना है। रुकू में जाते वक्त अल्लाह अकबर कहें, पीठ आपकी बिल्कुल सीधी फ्लैट हो, चेहरा, सर आपका बिल्कुल फ्लैट हो, सर भी झुका हुआ उठा हुआ ना हो। और उसके बाद जब आप उठेंगी तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रफ़ुल यदैन दोनों साथ में हो। और रफ़ुल यदैन बताएं, ये आपके कंधे हैं या आपके कंधों तक आपके हाथ, या फिर आपके कानों की लौ तक आपके हाथ हों। जब आप सजदे में जाएं तो पहले अपनी दोनों हथेलियां रखें और फिर अपने दोनों घुटने रखें। सजदे में आपके दोनों हाथ ऐसे होंगे, ये ऐसे नहीं होंगे, सीधे, और पैरों की उंगलियां भी बिल्कुल सीधी होंगी। अब सजदे में आपके लिए इजाज़त है कि आपकी दोनों हथेलियां कंधों तक रहें या चेहरे के सामने रहें, ये ऐसे। ये चेहरा गोया आपका दोनों हथेलियों के बीच में है, तो इजाज़त है या तो कंधों के सामने रखिए और या तो चेहरे के सामने रखिए। सजदे में आपकी ये जो कोहनियाँ हैं ये खड़ी रहेंगी, अपने बगलों से और पहलुओं से दूर रहेंगी। आपके पेट और रानों के दरमियान फासला रहेगा। बिल्कुल चिपक कर आपको सजदा नहीं करना है, खुलकर सजदा करना है, जैसा भी ख़वातीन के लिए मुमकिन हो। और सजदे में हमने बताया हथेलियाँ बिल्कुल क़िबला रुख उंगलियाँ रहेंगी, हथेलियाँ खुली, उंगलियाँ खुली रहेंगी। पैरों की उंगलियाँ भी 10 उंगलियाँ आपकी बिल्कुल खड़ी रहेंगी और उनका रुख क़िबले की सिमत होगा। दोनों पैर यानी दोनों घुटने और दोनों कदम आपके ज़मीन पर ही होंगे। आपको बिला वजह अपना कदम ज़मीन से उठाना नहीं है, सिवाय कि खुजली हो या कोई तकलीफ़ हो, कोई मसला हो, वो एक अलग बात है। उसके बाद फिर जब आप सजदे से उठेंगी तो दोनों हथेलियाँ ऐसी अपने घुटनों और रानों पर रख लें। हमने बताया था रानों पर इस तरह रखें कि घुटनों तक आपकी उंगलियां पहुंच जाएं। फिर अपने आप को वापस से अल्लाह अकबर कह के दूसरे सजदे में जाना है। जैसे आपने पहला सजदा किया उस तरह दूसरा सजदा कीजिए। उसके बाद फिर आप जब उठेंगी तो हल्का सा बैठिए और बैठने के बाद फिर दोनों हथेलियां इस तरह से आपको ज़मीन पर टेकना है। दोनों हथेलियां
اس طرح سے زمین پر ٹیکنا ہے جیسے کہ آپ آٹا گوندھتی ہیں، اور اگر آپ ایسے ٹیکتی ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر ایسا ہے کہ آپ دونوں مٹھیاں بند کر کے زمین پر ہاتھ ٹیکیے اور ہاتھ ٹیک کر زمین سے دوسری رکعت کے لیے، تیسری چوتھی کے لیے کھڑی ہوئیے۔ اور اگر آپ کی دوسری اور چوتھی رکعت ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ ڈائریکٹ سجدے سے کھڑے مت ہو جائیے، بلکہ تھوڑا سا بیٹھیے اور پھر کھڑے ہوئیے۔ اس کے بعد اب آپ کو جب تشہد میں بیٹھنا ہے، اگر تشہد آپ کا پہلا تشہد ہے تو پھر آپ اس میں یہ داہنے ہاتھ ہے آپ کو، دیکھیے بایاں ہاتھ تو ویسا ہی رہے گا جیسا سجدوں کے درمیان رکھتے ہیں، یعنی بالکل سیدھا۔ داہنا ہاتھ یہ اس طرح رکھیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، انگلی کا اشارہ شروع سے آخر تک ہے حرکت کے ساتھ، اور دوسرا طریقہ یہ دو طریقے، یہ آپ کا مان لیتے ہیں گھٹنا اور سیدھا پیر ہے آپ کا، جس پر آپ نے یہ اپنی ہتھیلی رکھی ہے۔ دو طریقے، ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے۔ یہ دو طریقے سے آپ کو اپنی انگلی سے اشارہ کرنا ہے، اس کو حرکت دینا ہے شروع سے آخر تک۔ اس کے بعد جب آپ کا یہ پہلا تشہد ہے، پہلے تشہد میں آپ اپنا بایاں پیر بچھائیں گی اور دائیں قدم اور پنڈلی کو کھڑا رکھیں گی۔ اور اگر دوسرا تشہد ہے جس میں آپ سلام پھیریں، جیسے مغرب کی نماز ہے، عشاء یا عصر کی نماز یا ظہر کی نماز ہے، جس میں دوسرے تشہد میں ہم سلام پھیرتے ہیں، تو دوسرے تشہد میں ہم تورک کرتے ہیں، یعنی بائیں پٹھے پر ہم بیٹھتے ہیں اور بایاں پیر بچھا کر دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے ہیں۔ دایاں قدم اور دائیں پنڈلی ہم کھڑی رکھتے ہیں، اور بائیں پٹھے پر بیٹھ کر بایاں قدم ہم دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے ہیں، اس کو تورک کہتے ہیں۔ تو یہ تورک اس تشہد میں ہوگا جو دوسرا تشہد ہو، ہمیں اس میں سلام پھیرنا ہو۔ اگر پہلا ہی تشہد ہے جس میں آپ کو سلام بھی پھیرنا ہے تو اس میں تورک نہیں ہے۔ مثلا فجر، جمعہ یا پھر عیدین کی نمازیں، تو ان میں تورک نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلا ہی تشہد ہے جس میں ہم سلام پھیر رہے ہیں۔ تورک اس تشہد میں ہے جس میں جو دوسرا ہو اور اس میں ہم سلام پھیر رہے ہیں، اس میں تورک کیا جائے گا۔ پھر جب ہم سلام پھیریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں طرف سلام پھیرتے تھے، اپنا چہرہ اتنا پھیرتے تھے کہ پیچھے والوں کو آپ کے گال کی سفیدی نظر آ جاتی۔ پھر بائیں طرف سلام پھیرتے تو اتنا زیادہ چہرہ پھیرتے کہ پیچھے والوں کو آپ کی گال کی سفیدی نظر آ جاتی تھی۔ اب ہم نے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دونوں سلام کے درمیان گیپ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہلکا سا گیپ اگر آپ دیتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کافی دیر رکنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہلکا سا آپ رکنا چاہیں تو رک سکتی ہیں، ورنہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ گیپ مت دیجیے، کیونکہ دونوں سلام مل کر ایک رکن بنتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے یہاں نماز اور وضو کا مکمل طریقہ سیکھا اور سمجھا ہے، اور یہ جان لیجئے کہ پوری نماز میں آپ کی جو نگاہیں ہیں یہ سجدے کی جگہ پر ہوں گی، لیکن اگر تشہد میں آپ کو اجازت ہے کہ یا تو سجدے کی جگہ پر اپنی نگاہیں رکھیے اور یا تو پھر اپنی انگلی کے اشارے پر اپنی نگاہیں رکھیے، جو آپ کو آسان لگتا ہو آپ وہ کام کر سکتی ہیں۔ الحمدللہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے اب آپ کے لیے فرصت ہے، امتحان کی تیاری کی اجازت ہے، اگلے ہفتے کلاس نہیں ہوگی، اور 15 جنوری کو انشاءاللہ آپ کا امتحان ہوگا۔ آسان ہوگا، گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اب آپ کے جو سوالات میرے پاس آئے ہیں، پہلا سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے، اور وہ ہے حضرت تمازر رضی اللہ عنہ کا لقب کیا ہے؟ کسی کوئز میں یہ سوال آیا ہے، مجھے ابھی اس کا جواب نہیں معلوم ہے، آپ مجھ سے رابطہ کیجئے، میں انشاءاللہ ڈھونڈ کر بتاتا ہوں، ابھی مجھے نہیں معلوم، اللہ عالم۔ پھر ایک سوال ہے، کیا سر ڈھانک کر قرآن پڑھنا ضروری ہے؟ ایسا کچھ ضروری نہیں ہے، آداب میں سے ہے۔ اگر آپ بالکل بیٹھ کر وضو ہو کر پورے دوپٹہ وغیرہ لپیٹ کر اچھی طرح سے قرآن پڑھتی ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کھانا پکاتے پکاتے قرآن پڑھ سکتی ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے قرآن پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی بھی لیٹے لیٹے قرآن پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کیا قرآن پڑھتے وقت کسی کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ یعنی کیا تھوڑی بہت بات کر سکتے ہیں؟ آیت پوری کر لیجیے۔ کسی نے سلام کیا، کسی نے کچھ پوچھا تو کیا کیجیے، آیت بیچ میں سے مت کٹ کیجیے،
آیت پوری کر لیجئے، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آیت پوری کیجئے پھر جواب دیجئے. ایسا نہیں کہ ولم یکن لہ، نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد. آیت پوری کیجئے پھر اس کے بعد جواب دیجئے. اس کے بعد آپ دوبارہ جب قرأت شروع کریں گی تو پھر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرأت شروع کیجئے. نمبر 2، کس عمر کے لڑکوں سے پردہ کرنا چاہیے، کیسے پتہ چلے گا؟ جی دیکھیے، اصل میں آج کا جو ماحول ہے، اللہ معاف کرے محفوظ رکھے، میں تو یہ کہوں گا کہ اگر لڑکا 10 سال کا بھی ہو گیا ہے تو پردہ کیجیے. یہ تو پتہ چل جائے گا نا 10 سال کا، ایزی ہے. باقی رہا مسئلہ بلوغت کا، تو آج کا زمانہ تو اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے بلوغت ہوتی ہے 13 14 15 سالوں میں، لیکن جو حالات اور جو ماحول ہے اس اعتبار سے میں کہوں گا کہ اگر لڑکا 10 سال کا بھی ہے تو آپ اس سے پردہ کیجیے، اسی میں خیر ہے. اللہ عالم. کن عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے اور یہ پردہ کیسے اور کتنا کریں؟ کن عورتوں سے؟ مرد پردہ کریں گے، آپ تو خواتین، آپ کیوں پردہ کریں گی؟ اور یہ پردہ کیسے اور کتنا کریں؟ قرآن میں جو ہے نا وَنِسَاءُ نِسَائِهِنَّ، قرآن کریم میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ جو عورتیں آپ کی ہم مزاج ہیں، آپ کے دین پر ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ عورتیں جو پرائی عورتیں ہیں، جیسے یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، ہندو وغیرہ ہے، تو آپ ان کے سامنے بالکل ایک دم کھلے طور سے مت آ جائیے. اپنی عزت کی جگہوں کو، اپنی فتنے کی جگہوں کو آپ ان سے چھپا کر رکھیے، یہ کہنا ہے. ورنہ عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے تو ہم بھی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک مسلمان با حیا خاتون ہے تو آپ کی حیا کی حفاظت کرے گی، کچھ کم زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کو بتائے گی. لیکن اگر غیر مسلم ہے یا گندے مزاج اور معاشرے کی ہے تو وہ آپ کی اس طرح کی چیزوں کو کیپچر کرے گی اور جا کر اپنی سہیلیوں یا مردوں کے درمیان بتائے گی. تو اس لیے کہا قرآن نے کہ او نسائہن، کہ اپنی عورتوں سے پردہ نہ کریں. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جو نیک ہیں، با پردہ ہیں، آپ کے گھر ماحول کی ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو غیر مسلم ہیں یا برے فتنہ پرور ماحول کی ہے تو ان سے آپ احتیاط کریں. چہرے کا تو کوئی مسئلہ ویسے بھی نہیں ہے، لیکن جو فتنے کی جگہ ہوتی ہیں آپ سمجھ رہی ہوں گی، ان کے بارے میں آپ خیال رکھیں. امام کے ساتھ رکوع کرنا، سجدے کرنا ہے. السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام کے ساتھ ساتھ رکوع سجدے کرنا ہے یا تھوڑا ٹھہر کر کرنا ہے؟ امام سے ہلکا سا پیچھے. امام جب سجدے میں چلا گیا تب اس کے پیچھے آپ سجدے میں جائیے. امام جب رکوع میں چلا گیا تو اس کے بعد آپ سجدے میں جائیے. یہ نہیں کہ امام رکوع میں چلا بھی گیا اور آپ ابھی قرات ہی کرتی جا رہی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے، نہیں، ایسا مت کیجیے. امام رکوع میں چلا گیا نا، بس اب آپ اس کے پیچھے رکوع میں چلی جائیے. زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، ہلکا سا اس کے پیچھے ٹھہرنا. پھر جب امام اٹھ گیا سمع اللہ لمن حمیدہ، اب آپ اس کے پیچھے اٹھ جائیے، زیادہ گیپ نہیں رکھنا. ایک سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشہد میں انگلی کو حرکت دیتے وقت انگلی کو نیچے ٹیک سکتی؟ نہیں، ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی تکلیف ہے انگلی میں تو مسئلہ نہیں، ورنہ تو یہ آپ کی انگلی ہے، یہ اس طرح سے آپ کی حرکت ہوتی رہے گی. دونوں طریقے بتایا، اس طرح سے ایسا ٹیکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو کوئی تکلیف ہے انگلی میں، آپ نے ٹیکا ہے اس کو تو الگ بات ہے، ورنہ پھر انگلی ایسی رہے گی، اس طرح سے اشارہ اور حرکت ہے. اللہ عالم. اس کے بعد ایک سوال ہمارے سامنے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا عورت اسکارف کے اوپر سے مسح کر سکتی ہے اگر گھر کے باہر وضو کر رہی ہے تو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے پر سے بھی مسح کیا ہے، لیکن امامے کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو باندھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ جو سوال آپ کر رہی ہیں کہ کیا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایئرپورٹ پر یا بس اسٹینڈ، ریلوے اسٹیشن پر ہم کو وضو کرنا ہے اور مسح بھی کرنا ہے، اب وہاں پر ہم اپنا پردہ، اپنا سر کھولیں گی تو مناسب نہیں ہے. تو اگر اسکارف آپ کا اتنا پیک بندھا ہوا ہے کہ اس کو باندھنے کھولنے میں واقعی مشکل ہوتی ہے تو وہ بے شک اسکارف کے اوپر سے آپ مسح کر سکتی ہیں. پھر میں اپنی بہن سے ابھی معذرت چاہوں گا، ابھی میرے پاس اس سلسلے میں زیادہ علم نہیں ہے، میں علماء کے فتاوے دیکھوں گا انشاءاللہ، اور اگلی بار اگلے موقع پر جب ملاقات ہوگی یا آپ کے گروپ میں انشاءاللہ میں اس کا جواب وائس میسج کے ذریعے دینے کی کوشش کروں گا. ابھی فی الحال جو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جہاں غیر محرم ہوں، اور اللہ ہدایت دے ہماری عورتوں کو، غیر محرم اور محرم کی تمیز دے اللہ تعالیٰ ان کو، جہاں غیر محرم ہوں تو بے شک وہاں پر اسکارف کھولنا تو بالکل مناسب نہیں بھی ہے. تو اگر اسکارف کے اوپر سے، جبکہ خاص طور پر وہ اسکارف ایسا باندھا گیا ہو کہ اسے کھولنا باندھنا مشکل بھی ہو، پورے بال کھل جاتے ہوں یا اس طرح کے مسائل ہوں، تو جہاں تک ابھی میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسکارف کے اوپر سے وہ مسح کر سکتی ہے. لیکن پھر بھی میری بہن، میں بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ابھی میرے پاس اس سلسلے میں زیادہ علم نہیں ہے، میں انشاءاللہ علماء کے فتاوے دیکھوں گا، اس کے بعد وائس میسج کے ذریعے آپ کے گروپ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے علم دے اور اس کے ساتھ عمل کی بھی توفیق دے، آمین.
سوال ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت کتنے سال تک پردہ کر سکتی ہے؟ یعنی کتنی عمر تک؟ عورت بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک پردہ کرے گی، لیکن جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اللہ فرماتا ہے والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، کہ وہ عورتیں جو بالکل اب بوڑھی ہو گئی ہیں، اب نکاح کی ان کی وہ نہیں رکھی جاتی امید توقع، تو پھر بے شک اگر وہ پردہ نہ کریں، یعنی چہرے کا پردہ نہ کریں تو بڑا حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہیں آج کے زمانے کی عورتوں کی طرح 70 سال کی بھی ہو گئی تو لپسٹک لگا کے گھوم رہی ہے، بڑے بڑے کاجل اور مسکارے لگا کے گھوم رہی ہے. نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے. سادہ سیدھا سمپل چہرہ جس چہرے پر اللہ نے پیدا کیا تھا ویسا اگر چہرہ ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. اگر عورت اتنی زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے کہ اب جس پہ کوئی مردوں کے لیے شہوت نہیں بچی تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنے چہرے کا پردہ نہ کرے. واللہ عالم. اجازت چاہوں گا، اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو چھٹی ہے، اور اللہ نے چاہا تو اس کے اگلے ہفتے آپ کا آسان سا 2 بجے سے 3:30 بجے تک کے درمیان انشاءاللہ امتحان ہوگا. ایک اور سوال ہے، اگر نماز میں بچے کو کسی خطرے سے روکنے کے لیے غلطی سے پکار دیں، آواز آپ نے لگا دی تو نماز باطل ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی. آواز آپ نے لگا دی تو نماز ٹوٹ گئی. آپ جیسے اس طرح سے کھکار سکتی ہیں، یا تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتی ہے، تھوڑا دائیں بائیں ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا چہرہ اور آپ کا سیدھا نہیں پھرنا چاہیے قبلے سے. آپ نے آواز لگا دی تو آپ کی نماز آواز لگانے کی وجہ سے باطل ہو جائے گی. ہاں، آپ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ زور سے اللہ اکبر کہہ سکتی ہیں، زور سے اللہ اکبر کہہ سکتی ہیں. یا جو قرات آپ کر رہی تھی مثلا الحمدللہ رب العالمین، بچہ چونک جائے گا، اچانک دیکھے گا کہ ارے ماں ابھی تک چپ تھی، اچانک اتنے زور سے کیوں بول رہی ہے، تو چونک جائے گا. اگر نمازی کی کوئی حالت ہے اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمیدہ یا قرات آپ نے زور سے کر دی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ نے بچے کا نام پکارا مثلا عبداللہ عبداللہ، تو پھر وہ آپ کی نماز واللہ عالم ٹوٹ جائے گی. واللہ عالم. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اگلے ہفتے ملاقات نہیں ہوگی، اس کے اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اور امتحان کے لیے گھبرانے کی، ڈرنے کی، پریشان ہونے کی، راتوں کو جاگنے کی، بال بکھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آرام سے رہیے، اچھی طرح کھانا پینا سب کیجیے. انشاءاللہ آپ کا امتحان بہت ہی آسان ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے میں اپنے لیے بھی آسانی چاہتا ہوں. جتنا آسان پیپر بناؤں گا اتنا آسان میرے لیے چیک کرنا بھی ہوگا. تو گھبرائیے مت. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.